لکھی ہے اور اس میں مولانا نے کچھ خطبات لکھے ہیں اپنے، جو انہوں نے لوگوں کے درمیان دیے ہیں۔ اس میں سے ہم ایک حصہ آج کور کریں گے۔ ایک بڑی اہم بات یہاں پر بتائی گئی ہے، گمراہی کے 3 راستے، یعنی وہ 3 راستے ہیں جس میں انسان گمراہی میں پڑتا ہے۔ مولانا نے بڑا اچھے انداز میں اسے لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات مولانا نے لکھا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کفر اور گمراہی دراصل نکلتی کہاں سے ہے۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ اس کم بخت بلا کے آنے کے 3 راستے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے نفس کی بندگی۔ پہلا راستہ، انسان اپنے نفس کی خواہشات ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدا کی ہدایت کو بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا، اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ناممکن ہے۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیہ پیسہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام و آشائش کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے خدا اس سے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہوں اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے خدا اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا بات اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہوا، بلکہ اس کا خدا اس کا اپنا نفس ہوا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بتایا گیا ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ایک انسان جس کا اپنا نفس اس کے لیے خدا ہے، اس کے لیے جو اہمیت کا حامل ہے وہ روپیہ پیسہ عزت شہرت صرف یہ ہے، اور وہ دنیا میں اسی کے لیے کام کرتا ہے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے اور اسی کو اہمیت دیتا ہے، تو اس کا خدا گویا کہ خدا نہ رہا بلکہ اپنا نفس ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولانا نے اس میں جو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک انسان جو اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی مینشن بتایا گیا کہ اس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی اس کی جو بھی اہمیت کی چیزیں ہیں وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو مولانا نے ابھی گرائی ہیں۔ پیسہ ہے، روپیہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، نام کمانا ہے، بینک بیلنس ہے، عزت جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے جو ہے امپورٹنٹ رکھتی ہیں اور اہمیت کی حامل ہیں، تو وہ اپنی نفس کا بندہ بنا ہوا ہے۔ دوسری بات مولانا نے بتائی ہے، نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر ہیں بس اتنے ہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ یعنی یہاں پر جانور کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے جن حدود میں رکھا ہے، اسے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح ہے، وہ کیا کام کرے گا کیا نہیں کرے گا، تو آپ دیکھیں جانوروں میں کہ وہ اپنی حدوں پر قائم ہیں، وہی کرتے ہیں جیسا انہیں بتایا گیا ہے۔ اگر ایک مالک انہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جس طرح وہ کہتا ہے۔ مگر ایک انسان جو ہے وہ اتنا گیا گزرا ہے جانور سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ چیزیں حرام کی ہیں اور کچھ چیزیں حلال کی ہیں، مگر وہ جب اپنے آپ پر آ جاتا ہے
گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا حلال کیا تھا اور کیا حرام کیا تھا، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیزیں صحیح ہیں کیا چیزیں غلط ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اس لیے مولانا نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی حرکتوں کے باعث اتنا کر گزرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگے بتایا گیا ہے باپ دادا کی اندھی پیروی۔ دوسری جو خصوصیات ہے، دوسری جو گمراہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے باپ دادا کی اندھی پیروی۔ یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہیں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں یا ان سے جو مجھے ملا ہے، اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا اور اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ وہ مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس کی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کہا جا رہا ہے اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو کیا یہ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے یا انہی کی پیروی کرنے لگیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں میں ایسے رسم و رواج موجود ہیں جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں، جن کا اسلام قطعی حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے شروع سے ہی کھنڈن کیا ہے اس کا کہ یہ چیزیں ایک مسلم کے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ایک مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے آپ دیکھیں معاشرے میں، فیملی میں، کہ ایسی روایات، ایسی باتیں، ایسی چیزیں رائج ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے کوئی معاملہ نہیں، مگر پھر بھی ایک مسلمان کو کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ پیچھے سے ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا اور لوگ کرتے تھے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوں، مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نے اسوہ مانا ہوا ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے، نہ کہ ہمارے پیچھے جو گزرے ہیں۔ تو ہمارے پیچھے جو سب سے پہلے گزرے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا طریقہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو اگر ان کے طریقے میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو ہم ضرور کریں، اور اگر ان کے طریقے میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی میں یہ بات کہی گئی ہے۔